نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یستفتونک، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی صرف ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، پس اس کے لیے نصف ہے جو اس نے چھوڑ دیا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ شخص بہن کا وارث بنے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر وہ دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس ان کے لیے دو ثلث ہیں اس میں سے جو چھوڑ جائے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی مرد و عورت ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مذکر کے لیے مثل دو حصے عورتوں کے ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کی آخری آیت نمبر 176 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سورۃ النساء اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی، الحمدللہ. سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئے. بعض وہ قوانین جن کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ تھا، اور بعض وہ جن کا تعلق حکومت کے نظم و نسق کے ساتھ تھا. کاش کہ یہ ساتھی برابر ہلکا کر لیتے اور کتنی ایمان تازہ ہوتا. یہ جو ساتھی چھپ کے بیٹھے ہیں سامنے آ جاتے بڑی خوشی ہوتی، لیکن سامنے نہیں بیٹھتے نا. اگر ادھر آ جائیں تو بڑا دل خوش ہو جائے میرا. یا میں ادھر آ کے چل بیٹھ جاؤں. تھوڑا تھوڑا اور ہمت کریں، پورا ہلکا ہو جائے گا، اتنا اجر ملے گا
اصل میں نا اکثر ساتھی اپنی جگہ متعین کر کے بیٹھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جگہ پہلے دیکھیں جہاں خالی ہے وہاں بیٹھے، کوشش کرے ہر بندہ سامنے بیٹھنے کی۔ راجہ صاحب نہیں اٹھتے، چلو وہ راجہ صاحب آ گئے، یہ راجہ صاحب نہیں اٹھے، دیکھ خیر اللہ صاحب کو خوش رکھے اپنے حال میں۔ دو آدمی تھے نا قاضی صاحب، دونوں نے پاؤڈر پی اور پاؤڈر پی کے کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک کو نیند زیادہ آئی، وہ کنویں کے اندر گر گیا۔ اب اندر جب گیا تو پھر تو آنکھ صحیح کھلی، اس نے اوپر والے کو آواز دی، اس نے کہا بھائی میں کنویں کے اندر گر گیا ہوں۔ اس نے کہا سچی بات ہے؟ اس نے کہا پھر ادھر ہی خوش رہے جدھر ہے۔ چلو جی، جدھر ہے اللہ ادھر ہی خوش رکھے سب کو۔ سہرے سے ویسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا۔ سورۃ النساء میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئے، کچھ وہ قوانین جن کا انفرادی زندگی سے تعلق، کچھ وہ قوانین جن کا حکومتی زندگی سے تعلق، اور آخر میں اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ ان کی خباستوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے غلط نظریات کی تردید فرمائی، اور آج آخری آیت میں دوبارہ ایک مسئلہ بیان کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے مضامین کو سمیٹ دیا ہے کہ سورہ مبارکہ میں اکثر مسائل ہی بیان ہوئے تھے، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اختتام جو سورت کا کیا تو پھر ایک مسئلے پر کیا، اور مسئلہ ہے کلالہ کی میراث کا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تنہا ہو، نہ اس کے اصول میں سے کوئی ہو، نہ فروع میں سے ہو۔ اصول سے مراد ہوتا ہے باپ دادا، اور فروع سے مراد بیٹا اور پوتا، یعنی اوپر نیچے جو اس کے رشتے ہیں یہ موجود نہ ہو اور وہ تنہا ہو اور وہ فوت ہو جائے۔ اس کی میراث کے کچھ مسائل پہلے بھی بیان ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں، اور آج بھی اس کی میراث کے 4 مسائل بیان ہوں گے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ جو ہم فتویٰ طلب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں استفتاء، فتویٰ طلب کرنا۔ آپ سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ سمجھ میں آ گیا نا، جس کا باپ دادا بھی نہ ہو اور بیٹا پوتا بھی نہ ہو۔ بیٹے سے مراد بیٹا بیٹی سب ہے، ماں باپ دادا سب نہ ہو۔ ان امرؤ ہلک، اگر وہ شخص فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کے ورثاء میں صرف اس کی ایک بہن ہے بس، فلہا نصف ما ترک، تو جو اس کلالہ نے میراث چھوڑی ہے نا، بہن کو اس میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی آدھا حصہ کس کا ہو گیا؟ بہن کا۔ آدھا حصہ کس کا ہو گیا؟ بہن کے علاوہ جو باقی اسباط ہیں، باقی رشتہ دار ہیں، باقی آدھا ان کو دے دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ آدھا بھی بہن کو ہی دے دیا جائے گا، یعنی سارا ہی پھر بہن کو مل جائے گا، لیکن اصولی طور پہ اس کا حصہ آدھا ہے اگر باقی رشتہ دار موجود ہوں تو۔ ایک مسئلہ، یعنی کلالہ فوت ہوا، ایک اس کی صرف بہن ہے، اس کو کتنا ملے گا جی؟ آدھا۔ دوسرا مسئلہ، وہ بہن فوت ہو گئی تو اس بھائی کو کتنا ملے گا؟ بھائی کو پورا، کیونکہ مرد کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا، اس لیے آگے فرماتا ہے وہ ہوا ضمیر مذکر کی ہے، وہ بھائی جس کا اوپر پہلے ذکر ہوا، وہ یرثھا مؤنث کی ہے، وہ وارث ہوگا اس بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو تو، یعنی اگر وہ بہن اسی طرح کلالی ہو جیسے یہ کلالہ تھا اور وہ فوت ہو جائے تو یہ بھائی اس کے سارے مال کا کیا ہو جائے گا؟ وارث ہوگا۔ یعنی عورت فوت ہو گئی، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی بیٹا بیٹی بھی کوئی نہیں ہے، اسی طرح اس کا شوہر بھی کوئی نہیں، کلالہ بالکل تنہا ہے، بس یہ بھائی ہے اس کا، تو یہ بھائی اس اپنی بہن کے سارے مال کا کیا ہو جائے گا جی؟ وارث ہو جائے گا۔ دو مسئلے
نہ 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 دوسری صورت ہے نا. پہلی صورت یہ ہوئی اگر بہن فوت ہو جائے تو پہلی صورت میں یہ تھا کہ اگر وہ مرد بھائی فوت ہو گیا تو بہن وارث کیسے بنے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بہن فوت ہو جائے تو بھائی کیسے وارث بنے گا. جی جی وہ مرا ہوا بھائی نہیں وارث بنے گا انشاءاللہ. سمجھ آ گئی جی. تیسری صورت فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر بہنیں ایک کی بجائے دو ہوں. پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا ایک بہن ہو دو ہوں یعنی بہنیں ہوں صرف بھائی نہ ہوں لیکن دو ہوں تین ہوں. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ایک تھی تو آدھے مال کی وارث بنی تھی نا. اب دو ہیں تو پھر ترتیب یہ ہوگی کل مال کے تین حصے کیے جائیں گے. کل مال کے تین حصے کیے جائیں گے. ان تین حصوں میں دو ثلث یعنی دو حصے ان بہنوں کو دیے جائیں گے. پیچھے بچ جائے گا ایک حصہ وہ باقی رشتہ داروں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی صورت یہ ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً کلالہ کے بہن بھائی ہیں بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں. دو چار بہنیں ہیں دو تین بھائی ہیں زیادہ ہے. پھر وہی مشہور قاعدہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین مرد کو 2 گنا اور عورت کو 1 گنا. للذکر مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا. اس ترتیب سے میراث تقسیم ہو جائے گی. تو آج کے سبق میں کلالہ وہ شخص جس کے اصول اور فروع میں سے کوئی نہ ہو اس کی میراث کا ہم نے 4 مسئلے اس سلسلے میں پڑھ لیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو کلالہ ہے وہ فوت ہو جائے اس کے ورثاء میں صرف ایک بہن ہو تو بہن کا آدھا حصہ ہے. دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ کلالی عورت فوت ہو اور اس کے ورثاء میں ایک اس کا صرف بھائی ہو تو وہ کل کا وارث بنے گا. تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا ہے اگر بہنیں 2 ہوں ایک نہ ہو زیادہ ہوں صرف بہنیں بھائی نہ ہوں تو پھر کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 ثلث یعنی ان 3 حصوں میں 2 حصے ان بہنوں کو دیے جائیں گے 1 حصہ باقی رشتہ داروں کو. چوتھا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا اگر مرنے والے کے بہنیں بھی ہوں اور اس کے بھائی بھی ہوں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کہ بہن کو آدھا بھائی کو پورا یعنی اس ترتیب سے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ زمانہ جہالت میں میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. زمانہ آج بھی وہی صاحب ہے. زمانہ جہالت میں میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا وہ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیا جاتا تھا. ایک مرنے والا مر گیا اگر اس کے ورثاء میں چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں بچی ہیں چاہے اس کی بیوہ ہے چاہے اس کی والدہ ہے ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. اور کہا یہ جاتا تھا کہ میراث میں حصہ اس کو ملے گا جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ سکتا ہو اور تیر تلوار چلا سکتا ہو. اور جی زمین کے بادشاہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. بچے کیا حفاظت کریں گے عورت کیا حفاظت کرے گی. لہذا اس کو ملے گا جو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھنا بھی جانتا ہو اور لڑائی لڑنا بھی جانتا ہو. جو لڑائی نہیں لڑ سکتا اس کو میراث میں حصہ کوئی نہیں. یہ جہالت کے قوانین میں سے تھا اور جو قانون آج بھی چل رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جناب بہنوں کو حصہ دے. ورنہ عموماً تو یہ ہے کہ ساری جائیداد پہ بھائی قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ ایسی عجیب دلیل دی جاتی ہے او جناب باپ کی میراث میرے باپ کی میراث پھر اس خاندان میں چلی جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے. تو عجیب بات ہے کہ باپ کی بیٹی اس خاندان میں آپ نے دے دی ہے باپ کی زمین آپ نہیں دیتے اس خاندان میں. تو معلوم ہوا کہ پھر بہن سے زیادہ تو زمین کی قدر ہوئی نا تمہارے ہاں. یہ ہے لالچ. یہ کیا ہے یہ ہرس ہے لالچ ہے. بہن دے دی ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے اس کا گھر بار ادھر ہی ہے اس کے بچے ادھر ہیں سب کچھ ادھر ہے تو زمین باپ کی نہیں دینی ادھر. یہ کیا ایک جاہلانہ یا دنیا کی لالچ میں ڈوبا ہوا ایک جملہ ہے کہ جناب اپنی باپ کی زمین ادھر کیوں دے. جو قوانین شریعت نے بیان کی خصوصاً میراث کے بارے میں ان کو کہتے ہیں فرائض. اسی صورت میں ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا
فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کا بھی میراث میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی میراث میں حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، مرنے والا تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے، جو شریعت نے حصے بتائے اس میں سے سب کا حصہ ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ اچھا بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، مثلا ایک مکان چھوڑ کر گیا جی، چھوٹا سا مکان ہے، 3 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، او جی اب یہ کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ بھائی مکان کے ٹکڑے تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کی قیمت تو لگ سکتی ہے۔ مکان کے ٹکڑے چلو نہیں ہو سکتے لیکن قیمت تو لگ سکتی ہے نا۔ ایک بھائی مکان رکھ لیں، اس کے پیسے لگا لیں، باقی جس کے جناب جتنے پیسے آتے ہیں اس کو پیسے دے دیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو جس کا حصہ ہے میراث میں اس کو دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسی نے بہنوں کا حق نہیں دیا تو میرے بھائی ایک آدمی بینک جا کر لوٹتا ہے، ایک آدمی کسی کی دکان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک آدمی کہیں اور جا کے چوری کرتا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن یہ بندہ اس سے زیادہ جرم کر رہا ہے جو اپنی سکی بہنوں کا حق لوٹ رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے ہی نہیں۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے کہا کہ جناب ہمارے باپ کی زمینیں ہیں اپنے علاقے میں، بڑا اس نے بتایا، جائیدادیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور میں اپنی بہنوں کو خوب غلہ دیتا ہوں، گندم لے جاؤ، جو لے جاؤ، باجرہ لے جاؤ، کبھی نہیں رکاوٹ کی، فصلیں ہوتی ہیں ادھر ہمارے ہاں چاول ہوتے ہیں، لے جاؤ، لیکن پھر بھی ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی، کہتی ہم نے حصہ لینا ہے۔ ارے میں زمین تو نہیں دے سکتا نا بھائی، گندم لے جاؤ، چاول لے جاؤ اور سب کچھ لے جاؤ، میں زمین تو نہیں دے سکتا نا۔ میں نے کبھی روکا نہیں ہے ان کو، میں نے کہا جی یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق ادا کر رہے؟ کہتے اور کیا جی، زمین اس لیے ہوتی ہے اس میں۔ میں نے کہا نا نا نا، یہی تو آپ کی غلطی ہے کہ جناب میں گندم دے رہا ہوں، چاول دے رہا ہوں، لیکن وہ جو حصہ جگہ ہے ان کا وہ ان کو میں نہیں دے رہا۔ تو یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ جناب مثال کے طور پہ میں کسی کی دکان پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں اور کہوں تم بے فکر ہو جا بھائی، میں تیرے گھر راشن بھیجوں گا؟ یہ تو وہی والی بات ہوئی نا، میں راشن تیرے گھر میں بھیجوں گا، تجھے چینی چاہیے، تجھے گھی چاہیے، تو مجھے بتا، میں بھیجوں گا، لیکن دکان میری ہوگی۔ تو کوئی دیتا ہے اس طرح؟ بھائی یہ دکان اس کی ہے، یہ زمین ان کی ہے، یہ زمین ان کو دینا لازم ہے، آگے اس کی مرضی، وہ جناب اس میں وہ جی بعض دفعہ جی یہ مسئلہ ہوتا ہے جی، عورتیں ناسمجھ ہوتی ہیں، کہیں بیچ ہی نہ دیں، ان کی اپنی چیز ہے نا بھائی، وہ بیچے، چلو ناسمجھ ہی صحیح، لیکن بیچے نہ بیچے تو پھر وہ 2 چڑیاں آپس میں لڑ رہی تھیں، اوپر سے بلی آ گئی، دونوں کو اکٹھا کھا گئی، اور کھا کر کہتی ہے شکر ہے میں موقع پر پہنچ گئی ورنہ تو یہاں خون خرابہ ہو جاتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ شکر ہے جناب میں نے ساری زمین قابو کر لی ورنہ کوئی اور لے لیتا۔ بھائی تم جس کا حق ہے اس کو دے، آگے اس کو اختیار ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ میراث کے مسائل خصوصاً دوسروں کا جو حق ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق، چاہے وہ میراث کے معاملے میں ہو چاہے کسی معاملے میں ہو، اور پھر افسوس اس پر یہ ہوتا ہے اور جناب روح اس پر کانپتی ہے کہ اس کو پھر جرم بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو اپنا حق اور غیرت سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر بعض علاقوں میں حالات یہ ہیں کہ وہ عورت کی بیچاری کی بچی کی بہن کی شادی ہی اس لیے نہیں کرتے کہ جائیداد وہاں چلی جائے گی، اور زندگی ساری اس کی یوں گزر جاتی ہے صرف جائیداد کی لالچ میں، اور جناب اس کا نکاح نہیں کیا جاتا اور زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ شریعت نے نعوذ باللہ غلط قانون بنائے اور ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں نا کہ ان کو کیا ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ فرمایا نا 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 نا، اللہ اور اس کے رسول ظلم نہیں کرتے، یہ انسان خود اپنی ہرس اور اپنی لالچ میں غلط فیصلے کر بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے یہ بیان مسائل اس لیے کیے ہیں کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، تمہارے دلوں میں ہرس موجود ہے، تمہارے دلوں میں لالچ ہے، ان تضلوا اے اللہ تضلوا، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، تم الٹی راہ پر نہ چل پڑو، تم لالچ میں آ کر کہیں دوسرے کا حق نہ کھا بیٹھو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان کیے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور آخری جملہ سبحان اللہ، رب کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی بات فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ مطلب تمہارا علم ناقص ہے، تمہاری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن واللہ بکل شیء علیم، کامل علم میرے رب کا ہے، سچا علم میرے رب کا ہے، اور جو بات میرے رب نے فرمائی ہے وہی بات اصل درست بات ہے، اور وہی بات لائق عمل ہے، اسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء مکمل ہوئی، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو اس میں احکامات بیان ہوئے اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح محبت کے ساتھ سنیں اسی طرح ہمیں اللہ محبت کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی صرف ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، پس اس بہن کے لیے نصف ہے جو مرنے والا چھوڑ گیا، وہوا، اور وہ بھائی، یرثھا، وارث ہوگا بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر اس کی بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پس ان بہنوں کے لیے 2 ثلث ہیں اس میں سے جو چھوڑ گیا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پس مذکر کے لیے مثل 2 حصے عورتوں کے ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔